صل على رسولنا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد 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 صل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورہ البقرہ آیات 186 تا 187. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری دی گئی ہے اور اس موقع پر مومنوں کو جو دینی روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے اور جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں ذمہ داریوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ڈال دی ہیں مومنوں کے بارے میں ان کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے. اس مہینے کی برکتوں کا جہاں تک تعلق ہے سب سے بڑی سب سے اہم برکت جس کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں وہ خود قرآن کریم کا نزول ہے. فرمایا انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ایک ایسا عظیم الشان کلام اس مہینے میں اتارا گیا یعنی کلام الہی کے نزول کے آغاز کا یہ مہینہ ہے اور یہ معنی بھی ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلسل جبرائیل بار بار تشریف لاتے رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا مکمل ورد کرواتے رہے جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا. یہ وہ مہینہ ہے جہاں اس مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا اور مسلسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک قرآن کریم جتنا بھی نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کی تکرار کی جاتی تھی اس مہینے میں اور بار بار وہی قرآن کریم دوبارہ نازل فرمایا جاتا تھا. خدا تعالیٰ اس عظیم شان برکت کو کی طرف توجہ دلا کر فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. جو جس کسی کو بھی یہ مہینہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہو فلیصمہ وہ اس میں ضرور روزے رکھے. یہ نہیں فرمایا کہ جس شخص پر بھی یہ مہینہ آ جائے وہ روزے رکھے کیونکہ یہ مہینہ کمزوروں پر بھی آتا ہے طاقتوروں پر بھی آتا ہے ان پر بھی آتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور ان پر بھی آتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. مہینہ تو ایک جغرافیائی حقیقت کا نام ہے جو دنیا کے طبی جغرافیہ سے تعلق رکھنے والی حقیقت ہے اس لیے تو سب پر آتا ہے. شہدہ منکم میں جہاں شہدہ فرمایا گیا وہاں صرف یہ مراد نہیں کہ جو تم میں سے اس مہینے کو دیکھے بلکہ شہادت کے تمام تفصیلی معنی یہاں مراد ہیں. مراد یہ ہے جو اس مہینے کا عرفان رکھتا ہو جو
جو اس مہینے کا منتظر ہو اور پھر اسے پالے، جو اس مہینے پر نگران مقرر کروایا گیا ہے خدا کی طرف سے، اس کے حقوق ادا کرنے کی نگرانی جس کے سپرد کی گئی ہے۔ شہادت کے یہ سارے معنی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور معنی ہیں۔ شہد منکم سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے ہر وہ شخص جس کا رمضان کے مہینے کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کیا گیا ہے، جو اس کا منتظر رہتا ہے اور پھر اسے دیکھ لیتا ہے، وہ جو اس کے معارف سے واقف ہے، اس کے فوائد سے آگاہ ہے، وہ جس کے ذمے اس کی ذمہ داریاں ڈالی گئی، جس کے ذمے اس کے تقدس کی حفاظت کی گئی، ہر وہ شخص جب رمضان کو پالے، فلیصم ہو تو پھر وہ روزے رکھے۔ لیکن ایسے اشخاص جن میں یہ تمام صفات پائی تو جاتی ہیں مگر مریض ہیں یا سفر کی حالت میں ہیں، تو وہ اس مہینے کے بدلے اور دنوں میں روزے رکھیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا۔ یہ جو فرمایا گیا اس میں عبادت کا فلسفہ بیان فرما دیا گیا ہے۔ اگرچہ رمضان کی عبادت سے جسمانی تنگی کا بھی تعلق ہے، اور بعض رمضان کے مہینے جو بعض علاقوں میں نہایت شدید گرمی کی حالت میں آتے ہیں، ان میں بہت سخت جسمانی اذیت بھی انسان کو پہنچتی ہے، مگر اذیت دینا خدا کا مقصود نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پابندی نہیں لگائی جاتی کہ جو گرمیوں کے روزے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے ویسے ہی شدید گرمیوں کا انتظار کیا جائے، ویسے ہی تکلیف دہ حالات کا انتظار کیا جائے، جب وہ آئیں تو رکھو تاکہ وہ بدلہ پورا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ ہمارا مقصد دکھ دینا اور تکلیف پہنچانا نہیں ہے، اس لیے ہم اس شرط کو اڑا دیتے ہیں، اور اگر تم واقعتاً مجبور ہو کر اس مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتے تو تمہیں کھلی آزادی ہے کہ روزوں کی گنتی پوری کرو، خواہ وہ نسبتاً آسان دنوں میں پوری کرو یا اسی طرح کے سخت دنوں میں پوری کرو۔ تمام عبادات میں یہی فلسفہ شامل حال ہے۔ کسی جگہ بھی عبادت بذات خود اذیت کا موجب نہیں، نہ اذیت سے اللہ تعالیٰ کو لذت پاتا ہے۔ بنی نوع انسان کو دکھ میں مبتلا کر کے خدا تعالیٰ کوئی فرق نہیں پاتا، نہ دکھ میں مبتلا ہونا براہ راست انسان کے لیے تزکیہ نفس کا موجب بن سکتا ہے۔ اصل عبادت کی روح اطاعت ہے۔ اطاعت کے ساتھ اگر دکھ وابستہ ہو تو اس دکھ کو خوشی سے قبول کیا جائے، اور اطاعت کے ساتھ اگر فرحت وابستہ ہو تو زبردستی اس فرحت کو دکھ میں تبدیل نہ کیا جائے، بلکہ خوشی سے اس فرحت کو بھی قبول کیا جائے، اور یہ کوشش نہ کی جائے کہ محبوب کی خاطر زبردستی تکلیف اٹھا کر اسے خوش ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ روح جو ہے زبردستی کسی کو خوش کرنا، کسی کی خاطر تکلیف اٹھا کر، یہ اسلامی عبادات سے کلیتاً محفوظ ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موضوع پر بارہا مختلف مواقع پر مسلمانوں کو نصائح فرمائیں اور خوب کھول کھول کے واضح فرما دیا کہ تم خدا تعالیٰ کو سختیوں کے ذریعے مجبور نہیں کر سکتے، یعنی اپنے جسم کو سختی میں ڈال کر، اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر زبردستی تم خدا کی رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر اس دوڑ میں تم پڑ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تم کبھی ہرا نہیں سکو گے، وہ تمہیں توڑ کے رکھ دے گا، لیکن تم زبردستی خدا کو کبھی خوش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عبادت کی روح اطاعت ہے،
ساتھ یہ شرط ہے کہ جس حال میں بھی ہو اس حال میں اطاعت کی خاطر اپنے محبوب کی رضا کو اپنی رضا کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت دوسرے موضوع جو فرماتے ہیں وہ فضل تیرا یارب یا کوئی اطلاع ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ یہ وہی فلسفہ ہے، اصل مقصود رضا باری تعالیٰ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام چیز کیا ہے؟ خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خویش پہ مرضی خدا۔ اسلام کا خلاصہ چاہتے ہو تو وہ تو صرف یہ ہے، خدا کے لیے فنا، اللہ کے لیے اپنی ذات کے اوپر ایک فنا کاری کر دو، ترک رضائے خویش، اپنی ذاتی مرضی اپنی ذاتی خواہشات کو خدا تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دو۔ یہ ہے اسلام کا خلاصہ۔ چنانچہ اس دوران اگر تکلیف ہو تو اس سے راضی رہو، اگر آرام پہنچے تو اس آرام کو بھی عبادت سمجھو۔ یہ اسلامی فلسفہ ایسا ہے جو تمام انسانی زندگی کی ہر حالت پر محیط ہو جاتا ہے، اور اسلامی عبادات کو دوسری تمام عبادات کے تصور سے بالکل ممتاز کر دیتا ہے۔ جتنے دیگر مذاہب ہیں ان میں عبادت کے ساتھ جان کنی، تکلیف اور اذیت کا مفہوم شامل ملتا ہے۔ کسی بھی مذہب کی عبادت کا تصور آپ ڈھونڈیں ان کی کتب میں یا ان کی روایات میں، تو اس تصور میں یہ ایک جزو لا ینفک ملے گا آپ کو، جو الگ نہیں ہو سکتا اس سے۔ اگر تم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے عمدن تکلیف اٹھاؤ، اور محض اس لیے تکلیف اٹھاؤ کہ خدا تمہاری تکلیف سے راضی ہوتا ہے۔ چنانچہ ان تصورات کے تابع یہ ایسے حالات، ایسے واقعات میں ملتے ہیں ہندوستان کے مختلف مذاہب میں کہ بعض لوگوں نے بازو کھڑا کیا اور کھڑے کھڑے بازو سوکھ گیا، اور انہوں نے اسی کو عبادت سمجھا کہ خدا کی خاطر ایک بازو کو اونچا کھڑا کیا اور پھر نیچے نہیں گرنے دیا کسی حالت میں، یہاں تک کہ اسی حالت میں سوکھ گئے۔ بہت بڑا مارکا سمجھا گیا۔ لمبی فاقہ کشی ایسی کہ جسم کو بالکل توڑ کے رکھ دے، یہ بھی عبادت سمجھی گئی۔ اور کئی قسم کی مشقتیں باقاعدہ عبادت کا حصہ بنائی گئی، اور وہ جتنی زیادہ مشقتیں کوئی شخص برداشت کر سکتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ اتنا ہی بڑا وہ رشی بن جاتا ہے، اتنا ہی بڑا پیر اور فقیر ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن تعلیم کے مطابق خوب کھول کر اس مضمون کو واضح فرمایا کہ عبادت کا بذات خود مشقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ برعکس معاملہ ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ تم اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو خدا بھی تم سے پیار کرتا ہے، اور اپنے پیارے کے لیے آسانی چاہی جاتی ہے نہ کہ تکلیف۔ ولا یرید بکم العسر، ہرگز تمہارے لیے خدا تعالیٰ تکلیف نہیں چاہتا۔ جب اس مضمون کو ہم سمجھتے ہیں تو ایک پہلو جو کھل کر سامنے آ جاتا ہے وہ یہ کہ یہ مضمون انسان کی ساری زندگی پر حاوی ہو گیا۔ جب عبادت کا یہ مفہوم ہی نہیں رہا کہ تکلیف اٹھائی جائے، اور عبادت کا مفہوم صرف رضائے باری تعالیٰ کا حصول ہے، تو انسانی زندگی میں تو دو ہی قسم کے حالات آتے ہیں، یا مشقت یا راحت۔ جس کی مشقت بھی خدا کی خاطر ہو جائے اور جس کی راحت بھی خدا کی خاطر ہو جائے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن گیا۔ اس فلسفے سے باہر جتنے فلسفے ہیں وہ انسانی زندگی کے ہر حصے کو عبادت بنا سکتے ہیں، ناممکن۔ جب ایک عیسائی راحت محسوس کرتا ہے ازدواجی زندگی میں
تو وہ اس عبادت کے تصور سے ہٹ کر محسوس کرتا ہے جو اسے رحمانیت کی تعلیم دیتی ہے۔ جب ایک سادھو آرام کرتا ہے ہندوستان کے کسی جنگل میں، تو اس عبادت کے تصور سے ہٹ کر آرام کرتا ہے جو اسے مسلسل مشقت پر آمادہ کرتی چلی جاتی ہے۔ غزے کی دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا مذہب نہیں جس کا عبادت کا فلسفہ انسانی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہو۔ ایک صرف اسلام ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے کو عبادت بنا دیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو بارہا آپ سن چکے ہیں، لیکن ہر دفعہ وہ ایک نئی لذت اپنے اندر رکھتا ہے کہ اگر تم بیوی کے منہ میں اس خیال سے لقمہ ڈالو کہ میرے مولا کی رضا یہ ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کا خیال رکھو، تو یہ لقمہ ڈالنا بھی تمہارا عبادت بن جائے گا۔ جو پیار اور محبت کا مزہ ہے وہ تو الگ نہیں ہوگا، وہ تو باہر آئے گا، لیکن یہ لقمہ بھی عبادت بن جائے گا۔ تمام ازدواجی زندگی کا ہر فعل جو اس فلسفے کے تابع اختیار کیا جاتا ہے وہ عبادت الہی بن جاتا ہے۔ بس ایک ہی ہے کامل وجود انسانوں میں سے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر کامل دین نازل ہوا، ان معنوں میں بھی کامل کہ انسانی زندگی کے ہر لمحے پر وہ دین حاوی ہو گیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ تو اس مقام پر فائز ہے تو بڑی نو انسان میں یہ اعلان کر سکتا ہے، ہم تجھے اجازت دیتے ہیں بلکہ امر دیتے ہیں، امر کرتے ہیں کہ اعلان کرتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری عبادتیں، میری قربانیاں، میرے زندگی کے ہر پہلو اور اس زندگی میں جو میں ہر وقت خدا کی خاطر بہت قبول کرتا ہوں۔ محیایا و مماتی کا صرف یہ مطلب نہیں کہ میرا زندہ رہنا اور بالآخر میرا مر جانا، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس زندگی میں وہ تمام کیفیات جو آسانی سے مشابہت رکھتی ہیں اور وہ تمام کیفیات جو مشکلات سے مشابہت رکھتی ہیں، مشکلات کے قریب تر ہے، یعنی موت کے، وہ تمام کیفیات اور ان کے دونوں انتہائی کنارے، یہ سب کچھ میرے خدا کے لیے وقف ہو چکے ہیں۔ یہ بات ہے اور یہی اسلام کا حسن ہے کہ جہاں آسانی پیدا کر دی اسی سادہ سے فکرے میں مشکلات بھی رکھ دی اور ایسی تعلیم بھی دے دی جو سب تعلیمات سے زیادہ مشکل بھی ہو جاتی ہے۔ ایک سالک کے لیے آسانی دیکھیں تو کتنی آسانی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہیں آسانی پہنچائے اور تمہارے لیے عبادات دقتوں کا ذریعہ اور تکالیف کا ذریعہ نہ بنے۔ دوسری طرف ساری زندگی پر اس مضمون کو حاوی کر کے انسانی زندگی کی ہر نیت، اس نیت کا اطلاق جس انسانی صورتحال پر ہوتا ہے، ہر اس چیز کو عبادت بنا کر انسانی زندگی کو جکڑ دیا ہے خدا کی رضا، اس کا کوئی لمحہ اپنا نہیں رہنے دیا۔ اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ دنیا کے کسی مذہب نے کبھی کسی انسان پر اتنی مشکل نہیں ڈالی، لیکن یہ آخری مقام والوں کے لیے مشکل ہے۔ آغاز کرنے والوں کے لیے یا درمیانی راہ میں چلنے والوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ کیسا حسین کلام ہے کہ ایک ہی فکرے میں آسانیاں بھی پیدا کر دی اور ایسی کہ ان کی کوئی مثال نہیں، اور مشکلات بھی ایسی پیدا کر دی کہ ان کی بھی کوئی مثال نہیں، لیکن وہ مشکلات ایسی ہیں جو اپنے ساتھ آسانیوں کو جنم دیتی چلی جاتی ہیں۔ اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا قانون بھی جاری ہو جاتا ہے۔ ایک عجیب جہان ہے اسلامی عبادات کا جس کے پاسائی کو بھی دوسرے نسبتاً ادنا حالت کے مظاہر نہیں پہنچ سکتے۔
یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر میں ایک اور سبق بھی ہمیں دے دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ اگر خدا آسانی چاہتا ہے تو عبادات میں جہاں جہاں بھی کوئی مشکل ہمیں ملتی ہے اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ وہ مشکل ہماری ترقی کے لیے، ہماری بقا کے لیے ضروری تھی جسے نظر انداز کیا نہیں جا سکتا۔ مثلا ماں بچے کے لیے آسانی چاہتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن صبح مار پیٹ کے اسکول بھی بھجواتی ہے، شدید گرمی ہو یا شدید سردی ہو تب بھی اسے مجبور کر دیتی ہے اپنے آرام کو چھوڑ کر اسکول جانے کے لیے۔ اس لیے تو نہیں کہ ماں نرمی نہیں چاہتی بچے کے لیے، اس سے زیادہ تو بچے کا کوئی درد نہیں ہوتا، اس لیے کہ مجبور ہے وہ جانتی ہے کہ اس کے بغیر اس بچے کی کامیابی ممکن نہیں ہے، یہ زندگی میں ایک کامیاب ملک بن نہیں سکتا۔ بس اس فلسفے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ خدا آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، جہاں جہاں بھی عبادات میں مشکلات نظر آئیں گی اس کا ایک طبی حل یہ سامنے آ جائے گا کہ یہ مشکلات کی خاطر نہیں رکھی گئی، بلکہ انسانی ترقی کے لیے ان کا عبور کرنا ایک لازمہ ہے، اس کے بغیر انسان آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے مشکلات رکھنے والے کے لیے طبیعت میں کوئی بوجھ پیدا نہیں ہو سکتا۔ مشکلات ایسے مواقع پر ہمارے لیے رکھنے والے کے لیے کسی قسم کا دل میں کوئی بوجھ نہیں آتا، بلکہ اگر انسان سمجھ لے اس مضمون کو تو وہ جانتا ہے کہ یہ ایک مجبوری ہے جو ہماری بھلائی کی خاطر درپیش ہے، اسے راہ سے ہٹایا نہیں۔ اور دوسری طرف ایک اور مضمون کی طرف بھی دھیان جاتا ہے، ان مع العسر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ جہاں تک ہم کسی چیز کو اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں بعض دفعہ واقعتاً وہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایک محض نسبتی مضمون ہوتا ہے، حقیقت میں وہ چیز مشکل نہیں ہوتی، اور وہ نسبتی مضمون بعض دفعہ زاویہ بدلنے سے نیا رنگ اختیار کر لیتا ہے، بعض دفعہ تجربے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک نیا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ وہ چیزیں جنہیں آپ شروع میں مشکل سمجھتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد آپ جب ایکوائر کر لیتے ہیں اس مذاق کو، اس سے لطف اٹھانے کے طریقے سیکھ لیتے ہیں، تو آپ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ کیوں آپ اس چیز کو مشکل سمجھا کرتے ہیں۔ اور باتوں کو تو چھوڑیے، یہ مضمون ساری زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے۔ ایک بچے کے چلنے کی کو لے لیجیے، کتنا مشکل مضمون ہے اس کے لیے جب وہ شروع میں ٹھوکریں کھاتا، گرتا، کئی قسم کے آلات کا سہارا لیتا، کبھی انگلیاں پکڑتا بڑوں کی، اور کوشش کرتا ہے کہ میں 2 قدم اٹھا سکوں، لیکن نہیں اٹھایا جاتا، جہاں چھوڑتا ہے اس سہارے کو وہاں گر جاتا ہے۔ لیکن جب کچھ عرصے کے بعد وہ ان مقامات سے آگے بڑھ جاتا ہے تو چلنا اور آہستہ چلنا اس کے لیے ایک نعمت اور راحت بن جاتا ہے، اور لمبا عرصہ اگر اسے بستر پر لیٹنے پر مجبور ہونا پڑے، حسرت اور دکھ سے یاد کرتا ہے وہ دن کہ میں چلا کرتا تھا۔ حالانکہ آغاز میں اگر آپ دیکھیں تو لیٹنا اس کی راحت تھا اور چلنا اس کے لیے عذاب تھا، اور تھوڑے ہی عرصے میں لیٹنا اس کے لیے عذاب بن گیا اور چلنا اس کے لیے راحت ہو گیا۔ اسی طرح مذاق ہیں مختلف کھانوں کے، ان کا ذوق شوق ہے، حالات کے بدلنے سے، تربیت کے بدلنے سے تھوڑی دیر کے بعد جب انسان ہر طرف نظر دوڑاتا ہے، یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ حقیقت اپنی ذات میں ایک گھومنے والی چیز ہے جو کہیں ایک جگہ ایک مقام پر فکس نہیں کی جا سکتی، کھڑی نہیں کی جا سکتی۔
زاویہ نگاہ بدلتا ہے، آپ کی رفتاریں بدلتی ہیں، آپ کے رخ بدلتے ہیں اور رشتے بھی بدلتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان ہر اس چیز میں اعتماد کھو دیتا ہے جسے پہلے وہ یقین کے ساتھ اچھی یا بری سمجھا کرتا ہے۔ ایسی صورت میں صرف ایک ہی ذات ہے جو بغیر نسبت کے دیکھنے والی ذات ہے، جو بہتر جان سکتی ہے کہ کس جگہ آپ کا فائدہ ہے اور کس جگہ آپ کا نقصان ہے۔ اس کے سوا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جو تمام زندگی نسبتوں میں پرورش پانے والے وجود ہیں، نسبتی حیثیتوں سے فیصلہ دینے والے وجود ہیں، آپ معلوم کر سکیں کہ کیا آپ کے لیے بہتر ہے اور کیا آپ کے لیے برا ہے۔ چنانچہ ایک مردار کے پاس جب گدھوں کو آپ دیکھتے ہیں یا کتوں کو دیکھتے ہیں، کتنے مزے سے وہ اور کس قدر لذتیں اٹھا اٹھا کر وہ اس مردار کو کھا رہے ہوتے ہیں، جس کے پاس سے گزرنا بھی آپ کے لیے مصیبت ہے، اور آپ حیرت سے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان نصیبوں کے نصیب میں یہ گندگی رہ گئی۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ محض زاویہ بدلنے کی بات ہے۔ خدا تعالیٰ نے کسی کے نصیب میں بھی محض گندگی نہیں رکھی، ہر تخلیق کو ایک مذاق عطا فرمایا ہے، ایک زاویہ نظر عطا فرمایا ہے، اور وہی چیز جو آپ کو گندگی نظر آ رہی ہے وہ اس کے لیے ایک نعمت بے بہا ہے، ایک غیر مترقبہ نعمت ہے۔ چنانچہ اس کتے سے کے دل سے پوچھیں جو رزق اٹھا رہا ہوتا ہے اور گندگی، وہ کس موج میں ہے، اور اگر آپ پوچھ نہیں سکتے تو اس کو روڑا اٹھا کر کوشش کریں اس کو بگانے کی، اس نعمت سے محروم کرنے کی کوشش کریں جسے آپ جان سمجھتے ہیں، پھر دیکھیں وہ کس طرح پر حملہ ہوتا ہے۔ تو نسبتیں بدل جاتی ہیں، اور صرف ایک ہی ذات ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہی ہے جو جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا چیز مفید ہے، کس کے لیے کیا نعمت ہے اور کیا کرنا ہے۔ اور بسا اوقات انسانی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ کبھی ایک چیز کو وہ نعمت سمجھ رہا ہوتا ہے، کبھی دوسری چیز کو نعمت سمجھ رہا ہوتا ہے، کبھی ایک چیز کو غم سمجھ رہا ہوتا ہے، کبھی دوسری چیز کو غم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور عمومی طور پر جب انسانی ذوق کے دائرے پر آپ نگاہ ڈالتے ہیں تو ان سب چیزوں سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے صرف ایک ذات ہے، اور وہی عالم الغیب والشہادہ ہے، وہی خالق و مالک ہے جو حقائق الاشیاء سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس انسان کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، اور جو چیز اس کے لیے بہتر ہے وہ بسا اوقات اس کے لیے اس وقت دکھ کا موجب بھی بن سکتی ہے، تکلیف کا موجب بھی بن سکتی ہے، اور وہ یہ سمجھ سکتا ہے اس وقت کہ میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ مثلا جیسے کہ میں نے مثال دی تھی، ایک گندگی کھانے والے کتے کے لیے اس سے بہتر غذا بھی تو ہو سکتی ہے، ہر چند کے اسے اس گندگی میں لطف آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے بہت بہتر غذا اس کی صحت کے لیے ہر لحاظ سے آپ مہیا کر دیں، تازہ گوشت مہیا کریں، دودھ مہیا کریں، اور چیزیں جو کتے کے لیے ضروری ہیں وہ مہیا کریں، لیکن اس وقت اگر آپ اس کو ہٹائیں تو آپ پر حملہ ہو۔ یہی سلوک قومیں اپنے وقت کے انبیاء سے کیا کرتی ہیں، دنیا کی گندگیوں میں مگن ہو کر اس وقت ان گندگیوں کو اپنے لیے بہترین غذا سمجھ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ اعلیٰ روحانی غذا لے کر خدا کے شہزادے آسمان سے اترتے ہیں اور ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں، وہ اسی طرح ان پر حملہ ہوتے ہیں جسے کتا یہ سمجھ کر کہ مجھے نعمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر غراتا اور حملہ کرتا ہے اپنے زندگی سے باہر رکھنے والوں کا۔ یہ مثال ہر طرح سے چھوٹی سے تو ثابت نہیں آتی، مگر سمجھانے کے لیے ایک پہلو اس کا میں نے دکھایا ہے کہ یہ صادق آ بھی جاتی ہے، اور انسانی زندگی چونکہ جانوروں کی زندگی سے زیادہ وسیع مضمون رکھتی ہے، زیادہ وسیع تجارب رکھتی ہے، زیادہ وسیع پہلو ہیں اس کی دلچسپیوں اور ذوق کے، اس لیے ایک انسان کی زندگی میں بسا اوقات آپ کو مختلف جانوروں اور مختلف جانوروں کے حالات بھی نظر آ جاتے ہیں۔ گرتا ہے انسان
ایسی کیفیات تک پہنچ جاتا ہے جسے قرآن کریم سور کی کیفیت بیان فرماتا ہے. جو گرتا ہے تو ایسی کیفیات تک بھی پہنچ جاتا ہے جسے قرآن کریم بندر کی کیفیات بیان فرماتا ہے. ایسی کیفیات تک بھی پہنچ جاتا ہے جسے انسان قرآن کریم کتے کی کیفیات بیان کرتا ہے. جب ترقی کرتا ہے اور آسمانی رہنما کے تابع، اس کی ہدایت کے تابع اپنے ذوق کو بلند تر کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، پھر اس کی حد الوہیت کی حدوں سے جا ملتی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے جو عبادتیں تمہارے لیے فرض فرمائیں ان کا بنیادی فلسفہ یہ ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا. یہ یقین رکھو، اور جب یہ یقین رکھو گے تو ہر عبادت بالآخر تمہیں لذتوں کی طرف لے کے جائے گی. کیونکہ اگر وہ تکلیف نہیں پہنچانی چاہتا تو جو تمہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے تمہارے اندر کوئی نقص ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی بگڑا ہوا زاویہ نظر ہے. جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو تم یقین کرو گے اور حق الیقین تک پہنچ جاؤ گے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا تھا، تکلیف نہیں چاہتا تھا. جب اس مضمون پر آپ اس رنگ میں غور کرتے ہیں تو انبیاء کی وہ کیفیت سمجھ آ جاتی ہے. عبادتوں میں، سخت عبادتوں میں راتیں کھڑی ہو کر گزار رہے ہوتے ہیں، اور آپ انہیں نام ہی دیکھیں، ان کے واقعات پڑھ کر ان پر رحم کرتے ہیں. بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے. اور خدا کو مخاطب کر کے فرما رہا ہوتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو کھڑا ہو تکلیف کی خاطر نہیں، رغبت حاصل کرنے، اپنے رب سے لذتیں پانے کے لیے. چنانچہ ایک ہی دنیا میں کئی قسم کی دنیایں آباد ہیں، لاکھوں کروڑوں قسم کے انسان ہیں، اور ہر ایک کی ایک نئی دنیا ہے. اور موت اور زندگی کے مابین، اسر اور نسل کے درمیان اتنی منازل ہیں کہ ان کی کوئی انتہا نہیں، کوئی شمار ممکن نہیں. لیکن اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور اس پر یقین کامل رکھیں، اس کی بتائی گئی باتوں کو اپنے لیے آسانی یقین کریں، تو بالآخر آپ کا ہر قدم آپ کو مشکلات سے آسانیوں کی طرف لے کر جائے گا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بس اللہ تعالیٰ جب روزے فرض فرماتا ہے اور ایک خاص مہینے میں فرض فرماتا ہے تو جن سے وہ روزے چھوٹ جائیں فرماتا ہے تو عدت کو پورا کر لو بارہا، اور اللہ کی تقدیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. اور اس لیے خدا نے رکھا ہے رمضان کا مہینہ اور یہ سارا نظام لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو. اور ظاہر بات ہے کہ انسان مصیبتوں اور تکلیفوں پہ جو شکر ادا نہیں کیا کرتا. معلوم ہوتا ہے کہ تمام نظام جو صوم و صلات کا نظام ہے جس کا یہ ذکر ہے، خصوصاً صوم کی عبادت، یہ اتنی بڑی نعمتیں اپنے اندر رکھتی ہے. یہ عبادت، یہ نظام اتنا انسان کا محسن ہے کہ جو انسان بھی اس کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے وہ سوائے اس کے کہ اللہ کا شکر کرے کچھ راہ نہیں پاتا. لعلکم تشکرون رمضان سے گزرنے کے بعد سوائے اس کے کہ تم خدا کے اور زیادہ شکر گزار بندے بن جاؤ اور کوئی کیفیت نہیں ہو سکتی. اور پھر اس کے نتیجے میں جو آخری انعام ہے، جو حیرت انگیز انعام ہے، جو جس سے اوپر انعام ممکن نہیں، وہ لقاء باری تعالیٰ ہے. اور یاد رکھیں کہ لقاء ممکن نہیں رضا کے بغیر. رضائے باری تعالیٰ پہلے ہے اور لقاء باری تعالیٰ بعد میں ہے.
بعض لوگ لقاء کے آسان رستے ڈھونڈتے ہیں، صوفیات سے، پیروں فقیروں سے، وہ جنتر منتر تلاش کرتے ہیں، وہ تعویذ گنڈا ڈھونڈتے ہیں جس سے گھر بیٹھے لقاء باری تعالیٰ حاصل ہو جائے، اور بعض دفعہ وہ تکلیف بھی اٹھاتے ہیں اس میں۔ لیکن اصل مضمون جو عبادت کا یہاں بیان ہوا، اس کے بعد لقاء باری تعالیٰ کو رکھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعویذوں میں اور جنتر منتر میں اور خدا کی خاطر بعض کلمات کو بار بار دہرانے میں رضا باری تعالیٰ نہیں۔ جس طرح خدا زندگی بسر کرنے کا ارشاد فرماتا ہے، اس طرح زندگی بسر کرنے میں رضا ہے، اور جب رضا حاصل نہیں ہوگی تو لقاء کیسے حاصل ہو جائے گی؟ بس اپنی عبادات کو درست کرو، پھر لقاء کی تمنا رکھو، اور خدا وعدہ کرتا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فإنی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ان بندوں کو جو میری تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، جو میری خاطر نکلتے ہیں، جو مجھے ڈھونڈنے کے لیے ایک سفر اختیار کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھے بلاتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہی نہیں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ، ان کو بھی تو چاہیے کہ وہ میری دعوت کے اوپر لبیک کہا کریں، میری باتوں کو تسلیم کیا کریں، جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح زندگی بسر کریں۔ تو دوبارہ توجہ دلا دی کہ خالی لقاء کوئی چیز نہیں، لقاء رضا کی شرط کے ساتھ ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی رضا کی شرط رکھی گئی ہے اور اس کے بعد بھی رضا کی شرط رکھی ہے۔ جو حقیقتاً لقاء کے مقام پر پہنچتے ہیں وہ پہلے سے بڑھ کر رضا کی دنیا ہو جاتے ہیں، پہلے سے بڑھ کر انہیں اطاعت کا چسکا پڑ جاتا ہے، اس کی لگن لگ جاتی ہے۔ تو پہلے بھی اطاعت کا مضمون رکھا اور بعد میں بھی اطاعت کا مضمون رکھا، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے بعد میں رکھنے کا کہ ابھی تک گویا ان کو ایمان ہی نصیب نہیں ہوا تھا اور خدا مل گیا تھا، اور خدا کی باتوں کا انکار کرتے تھے تب بھی خدا مل گیا، بلکہ اس میں ترقی کا اگلا زینہ دکھایا گیا ہے۔ رمضان کی عبادتوں اور دیگر عبادتوں کے ذریعے جب انسان خدا کی طرف حرکت کرتا ہے، اللہ اسے ایک لقاء، ایک جلوہ عطا فرماتا ہے، اور اس جلوے کے نتیجے میں وہ وہیں بیٹھ نہیں رہتا، بلکہ پہلے سے بڑھ کر زیادہ لگن، زیادہ شوق، زیادہ ذوق کے ساتھ وہ خدا کی مزید جستجو کرتا ہے، اور جان لیتا ہے کہ یہ سب پھل اس کو اطاعت کے نتیجے میں ملا تھا، اس لیے اطاعت میں پہلے سے زیادہ ترقی کا جذبہ ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس کا ایمان ضائع نہیں ہے، اور حقیقت میں ایک زندہ خدا، قدرتوں والا خدا موجود ہے، اس لیے وہ ایمان میں بھی ترقی کر جاتا ہے اور رشد کو پا جاتا ہے، یعنی اس عقل کل کو پا جاتا ہے جسے بعض مذاہب نے بدھا کا نام دیا ہے، بعضوں نے گیان کہا ہے، لیکن در حقیقت خدا کے وجود کی حقیقت کو اس حد تک سمجھنے کا نام ہے عقل، جس حد تک انسانی بناوٹ میں یہ ممکن ہے کہ وہ خدا کو سمجھ سکے۔ عرفان کا نام ہے رشد۔ فرماتا ہے کہ اللہ انسان کے عرفان کے درجے تک ترقی کر جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے بہت سے فوائد ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے، ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ خدا زندگی زیادہ سنتا ہے پہلے اور بالکل قریب آ جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رمضان کی برکات بیان فرمائی، ان میں یہ مضمون بھی بڑا کھول کر بیان فرمایا کہ رمضان کے دنوں میں اللہ تعالیٰ
قریب آ جاتا ہے انسان کے، اتنا قریب کہ اور کسی عبادت میں اتنا قریب نہیں آتا۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ ہر نیکی کی کوئی جزا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، یعنی مقصود بذات ہوں میں اس عبادت کا۔ اور پھر وہ سلوک فرماتا ہے جو اپنوں کے ساتھ مالک کیا کرتے ہیں، پھر جو چاہیں آپ درخواستیں کریں، پھر خدا وہ سنتا ہے، مانتا ہے، لاڈ اور ناز سلوک فرماتا ہے انسان سے۔ اس لیے ایک بہت ہی عظیم الشان برکتوں والا مہینہ ہے۔ خاص طور پر آج کل جو جماعت پر حالات ہیں، ان میں ضرورت ہے کہ کثرت کے ساتھ اہل اللہ پیدا ہوں جماعت میں، اس کثرت کے ساتھ تعلق باللہ والے پیدا ہوں کہ ایک رشتہ نہ رہے خدا سے، ہزار رشتے نہ رہیں، لاکھوں کروڑوں رشتے بن جائیں۔ ایک پیارے کی آواز کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لاکھوں کروڑوں پیاروں اور محبت کرنے والوں اور محبوبوں کی آوازیں اٹھ رہی ہوں اور خدا تعالیٰ ان کو نظر نہ کرنا؟ وہ تو اتنا پیار کرنے والا ہے، اتنا وفا کرنے والا ہے کہ ایک پیارے کی آواز کو غلط نہیں کیا کرتا، بلکہ ایک کی خاطر وہ قوموں کی تربیت بدل دیا کرتا ہے۔ اس لیے بہت کثرت سے دعائیں کریں اور دعاؤں سے پہلے رضا کا تعلق قائم کریں۔ یاد رکھیں جب تک رضا کے مضمون کو آپ نہیں سمجھتے، عبادت کے مفہوم کو آپ نہیں سمجھتے، اس وقت تک لقاء ممکن نہیں ہے، اور جب تک حقیقی لقاء نہ ہو اس وقت تک اتنی قریب کی آواز آپ کو نہیں آ سکتی، مجیب دعوت داعی اذا دعان کی آواز آپ نہیں سن سکتے۔ اس لیے دعاؤں کی مقبولیت کے لیے یہ تمام شرائط ہیں، ان کو خوب اچھی طرح سمجھ کر اس میدان میں ترقی کریں۔ کبھی احمدیت کو شاید اتنی ضرورت نہ پڑی ہو دعاؤں کی، اتنی آج ضرورت ہے۔ ہر طرف سے دشمن انتہائی بھیانک سازشیں کر رہا ہے، اور وہ مقدس وجود یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہم میں موجود نہیں ہیں، جن کی ایک ذات کے ساتھ ساری کائنات کا دل دھڑک رہا ہے۔ خدا کی نظریں جب آپ پر پڑتی تھی تو وہ اپنے زمانے میں، چونکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ تھے، اس لیے ساری کائنات کا آپ ایک خلاصہ تھے، دل تھے گویا، اور وہ صحابہ جن کی آپ نے تربیت فرمائی، جن کو آپ نے اعلیٰ منازل اور مقامات تک پہنچایا، وہ بھی بہت کم رہ گئے، اور مصیبتیں ہیں کہ پہلے سے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی، دکھ ہیں جو پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور زیادہ گہرے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مشکلات جو کبھی ملک کی حیثیت رکھتی تھیں اب وہ بین الاقوامی حیثیت اختیار کر گئی، بڑی بڑی قومیں ان سازشوں میں ملوث ہو چکی ہیں، اور ایسے قرائن ہی نہیں بلکہ بعض شواہد مل رہے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں بھی جماعت کو نہایت بری نظروں سے دیکھ رہی ہیں، اور جماعت کے خلاف ہر سازش کرنے والے کی مددگار اور معین ہیں۔ تو جب حالات یہ ہوں تو سوائے اس کے چارہ ہی کوئی نہیں کہ اور زیادہ شدت کے ساتھ، اور زیادہ الہا اور درد کے ساتھ اپنے خدا کی طرف دوڑے، اور ایک تعلق نہ ہو دنیا کے ہر کونے میں، ہر جگہ جہاں احمدیت بستی ہے وہاں خدا والی احمدیت بس رہی ہے، جہاں احمدی بستے ہیں وہاں خدا والے بس رہے ہیں۔ گھیر میں ان مصیبتوں کو جب دشمن حملہ کر کے گھیرا ڈالتا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہوا کرتا ہے، اس گھیرے کو توڑ کر اس دشمن کو گھیرے میں ڈال دیا۔ تو جب ہر طرف سے بدنیت اور بدباطن دشمن احمدیت کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے، آپ چاروں طرف سے خدا کی مدد کو پکارتے ہوئے ہر طرف سے دشمن کو گھیرے میں لیں اور خدا کی نصرت کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی تائید اور محبت کی لپیٹ میں آ جائے، اس وسیع تر دائرے کی لپیٹ میں آ جائے جس سے کوئی دنیا کی طاقت پھر توڑ نہیں سکتی۔ اصل گول یہی ہے، دنیا کی کوششیں، دنیا کے اسباب،
حکمت کے ذرائع اختیار کرنا، یہ سارے احسان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل چیز مقبول دعا ہے اور اصل چیز تعلق باللہ ہے۔ آج کل خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں جو دردناک حالات گزر رہے ہیں، وہ ایک بڑا ذریعہ ہے آپ کی روحانیت کو انگیز کرنے کا۔ پہلے اگر یہ مشکل تھا بھی تو اب مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ روحانیت کا تعلق قلبی تحریکات سے ہوتا ہے، جذبات سے ہوتا ہے۔ خشک ولایت اور روحانیت کا کوئی جوڑ نہیں، ایک رسمی دین کا اور روحانیت کا کوئی جوڑ نہیں، اور روحانیت دکھوں سے گزر کے حاصل ہوتی ہے۔ ایک یہ بھی وجہ ہے نصرت کی، نصرت بذات خود مراد نہیں، مقصود نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب دکھوں میں سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کی روحانیت ترقی کرتی ہے اور آپ یسر کے مضمون میں، آسانی کے مضمون میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اس کے پیار کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس پہلو سے اگر ویسے دل میں کوئی سختی ہو یا خشکی ہو تو اپنے پاکستانی بھائیوں کا خیال کریں، بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو دوبارہ جنون اٹھا ہے حکومت پاکستان اور بعض حکمرانوں کو، اس نے جیسا کہ میں نے پہلے خطبے میں ذکر کیا تھا، اب سندھ کا رخ اختیار کیا، اور سندھ میں جو کلمہ مٹانے کی تحریک چلائی جا رہی ہے اس میں پولیس کے تشدد کا بہت بڑا دخل ہو گیا۔ ایک ڈسٹرکٹ تھرپارکر کا ملا ڈپٹی کمشنر ہے جو جب نواب شاہ میں تھا وہاں اس نے فساد مچایا، جب یہاں آیا تو اس نے یہ سہرا اپنے سر باندھنے کی کوشش کی ہے کہ میں کلمہ چھین کے دکھاتا ہوں، جب اور کوئی شیطان نہیں چھین سکا میں چھین کے دکھاتا۔ چنانچہ ایک بڑی مہم پولیس کے ساتھ مل کر چلائی گئی کہ احمدیوں کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ کلمے سے لا تعلقی کا اظہار کریں، لیکن احمدیوں سے کون کلمہ چھین سکے؟ ان کا دل نوچ سکتے ہیں لیکن ان سے کلمہ اور اس کا پیار نہیں چھین سکتے۔ چنانچہ چند قیدی کی تو 20 اور آ گئے، 20 قیدی کی تو سینکڑوں اور آ گئے، اور ہزاروں تیار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری باری آئے، دعاؤں کے خط لکھ رہے ہیں مجھے۔ ان کا یہ حال ہے کہ وہ شدید گرمی میں، شدید تکلیف میں، نہایت ہی گندے اور خوفناک حالات میں جو پاکستان کی قیدوں کے ہیں، قید خانوں کے ہیں، ان حالات میں بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان مسائل کی، پھر بھی وہ نہ صرف شوق رکھتے ہیں بلکہ خط لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہماری باری جلدی ہے، اور جانتے ہیں کہ نہایت دردناک اذیتیں بھی دی جا رہی ہیں ان کو پولیس کی طرف سے۔ جو اذیت کے واقعات سامنے آئے ہیں ان میں سے چند جن کی ڈاکٹری رپورٹ لی گئی، ان کی مجھے ایک رپورٹ ملی ہے کہ ڈاکٹر نے تعجب سے لکھا ہے، اتنی خوفناک اذیت دی گئی ہے ان کو کلمہ پڑھنے والے کے جرم میں کہ عام عادی مجرموں کو بھی پولیس اتنی اذیت نہیں دیا کرتی جتنی تکلیفیں ان نوجوانوں کو پہنچائی گئی، اور ان کا صبر و رضا کا دامن تار نہیں کر سکے، ان کی کلمے کی محبت نہیں نوچ سکے ان کے دلوں سے۔ جو ملنے والے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو ان کو صبر کی تلقین کرنے جاتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ فکر نہ کرو ہم تو موجیں کر رہے ہیں۔ جیل کی جو دیوار پر کلمہ لکھا ہوا ہے، دن رات وہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اسماء کا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے ہیں کہ جیلوں کی فضائیں بدل نہیں ہوں، اور جب وہ ہتھکڑی پہنتے ہیں تو نعرہ تکبیر کے ساتھ ہتھکڑی پہنتے ہیں، ہتھکڑی کو چوم کر ہتھکڑیاں پہنتے ہیں۔ جہاں تک ان کی کیفیت کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے، لیکن جو باہر ہیں ان کو اپنی آزادی دکھ دیتی ہے، ان کو اپنا آرام کاٹنے کو دوڑتا ہے، ان کے دکھ جو دکھ والے برداشت میں جو نہیں سمجھ رہے اپنے دکھوں کو، لوگ نہیں سمجھ رہے، باہر والے محسوس کر رہے ہیں، ان کی تکلیفوں میں مبتلا ہے ساری دنیا کہیں گے۔ جو دکھوں میں سے گزر رہے ہیں وہ اس کو راحت سمجھ رہے ہیں، اور جو راحت اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ راحت ان کو دکھ محسوس ہو رہے ہیں، اور یہ ظالم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے۔
صرف اسی پر بس نہیں، اور بھی نہایت خوفناک سازشیں ہیں جو مسلسل چل رہی ہیں۔ ابھی کل ہی کا واقعہ ہے کہ سکھن میں ایک دیوبندی مسجد میں، اور خاص طور پر اس وقت حکومت کا اعلی کار دیوبندی پھر رہی ہے، ایک بم چلایا گیا۔ واقعات کی تفصیل تو حکومت نے ظاہر نہیں کی، یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں کوئی احمدیوں کو مارنے کے لیے بم بنایا جا رہا ہو، وہ پھٹ گیا ہو، مگر بہرحال اس مسجد میں ایک بم پھٹا جس سے 2 آدمی ہلاک ہو گئے، اور سارے شہر میں اشتعال انگیز تقریریں کی گئی کہ احمدیوں نے اپنے 2 شہداء کا بدلہ اتارنے کے لیے کیا، اور تمام احمدیوں کے جان و مال کو خطرہ، بار بار نہایت خطرناک قسم کے جلوس اور انگیز کیے گئے لوگ، جلوس نکالے گئے، لوگوں کو انگیز کیا گیا کہ ان کے جان مال لوٹ دو، اور الٹا حکومت کی طرف سے 13 احمدیوں کو اس جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے کہ تم مشکوک ہو، جرم تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس شک میں گرفتار کر لیا گیا ہے کہ تم نے ہی یہ بچایا۔ ہمیں ہرگز بعید نہیں کہ خود حکومت کے قریبوں نے ایسا کروایا، کیونکہ جس قسم کا ضابطۂ اخلاق اس عمرانہ حکومت کا ہے وہ آپ جانتے ہیں، سب دنیا کو کھلا ہوا ہے۔ کئی قسم کے امکانات ہیں، ایک تو جیسے کہ میں نے بیان کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شریف نے وہاں بیٹھ کر سازش کی ہو، اور کئی دفعہ پہلے بھی ہوا تھا، 74 میں بھی مثلاً اٹک میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک مولوی صاحب کا بیٹا احمدیوں کے اوپر بم پھینکنے کی تیاری کر رہا تھا اور وہ بنا رہا تھا، وہ بم سے خود اڑ گیا، اور اس کے جرم میں معصوم احمدی جو باہر بیٹھے ہوئے پکڑ لیے۔ ڈی سی کہتا تھا تو مجھے پتا ہے آپ کا قصور کوئی، مجھے پتا تھا کہ یہ خود ظالم ہے، لیکن میں حکومت وقت کی طرف سے اور عوامی دباؤ کی وجہ سے میں محبوب ہوں۔ تو یہ بھی ہو جایا کرتا ہے بتاؤ کا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ بجٹ کا وقت ہے اور کئی قسم کے خطرات ہیں حکومت کو کہ سیاسی بے چینی بڑھ جائے گی، اور جو ہیوی ٹیکسیشن کی گئی ہے نہیں، اس کے نتیجے میں عوام میں بے چینی پھیل جائے گی، تو کیوں نہ حکومت کی بجائے اس بے چینی کا رخ احمدیت کی طرف کر دیا جائے۔ یہ بھی بعید نہیں ہے، یہ بھی بعید نہیں ہے کہ کسی بریلوی فرقے کے آدمی نے یہ سازش کی ہو اور اپنے بدلے اتارے ہوں دیوبندیوں سے، اور اس یقین میں اتارے ہوں کہ اس کی سزا تو باہر احمدیوں کو ملنی ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا۔ یہ بھی اس ملک میں بعید نہیں ہے۔ جس ملک میں ضابطہ حیات کوئی نہ رہا ہو وہاں کوئی چیز بھی بعید نہیں ہوا کرتی۔ کئی قسم کے احتمالات اور بھی ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ بعض سیاسی پارٹیوں نے یہ دیکھ کر کہ دوسرے ذرائع سے عوام نہیں اٹھ رہے، احمدیوں کے خون سے اگر ہولی کھیلی جائے تو پھر یہ سب سے زیادہ آسان ہے پاکستانیوں کے لیے، اور بڑی آسانی کے ساتھ اس پر راضی ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ اور ویسی سازش بھی ہو سکتی ہے جیسے بھٹو صاحب کے زمانے میں وہ جو رقبہ سازش کے نام سے مشہور ہے کیس، جس کی کارروائی تحقیق کی ابھی تک شائع نہیں کی گئی۔ بہرحال کو کئی قسم کے امکانات ہیں، احتمالات ہیں، لیکن جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، جو رپورٹیں مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام جماعت، مرد و زن، بوڑھے بچے، سب حوصلوں میں قطعاً خوف زدہ نہیں ہے، نہ اس حکومت سے، نہ ان کے ملانوں سے، نہ ان ظالموں سے جو لوگوں کی باتیں سن کر تحقیق کے بغیر ناحق خون پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑے حوصلوں میں ہیں اور اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اور ان کو تمام دنیا کی جماعت کی دعائیں شامل حال ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں بھی وہی مضمون جاری ہوگا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو تکلیف کا موجب سمجھ رہے ہوتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی۔ بعض دفعہ اسی قسم کی آگ سے گلزار پیدا ہو جایا کرتی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے،
وہ کبھی بھی جماعت کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ مظلوموں کا حامی ہے اور حضرت سے مظلوموں کا حامی ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ آپ مظلوم ہیں اور معصوم ہیں، اور جو دکھ بھی برداشت کر رہے ہیں محض اللہ برداشت کر رہے ہیں۔ اس لیے اس رمضان میں خصوصیت کے ساتھ بڑی کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، بلکہ اس ہفتے کو خاص دعاؤں کا ہفتہ بنا لیں کہ اگلا جمعہ ہمارے لیے خوشیوں کی خبر لے کے آئے، کوئی دکھ کی خبر نہ لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کے ساتھی ہو، ان کا نگہبان ہو، ان کو ہر مصیبت اور تکلیف سے بچائے، ان کے دکھ ان کو بہت سخت ہیں، ان کو سخت ہوئے نہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم اللہ عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اللہ وادعوه يستجب لكم